لیاری وہ جگہ ہے جہاں بلوچ بستے ہیں اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے کراچی کی سیاست شروع ہوتی ہے، اور کوئی عام سیاست نہیں بلکہ خون کی سیاست۔ بالی ووڈ کی انڈر ورلڈ فلمز انہی واقعات کی نقل کرتی ہیں جو ان چھوٹی چھوٹی پاکستان کی گلیوں میں ہوتے ہیں، اور آج ہم سنائیں گے آپ کو وہ داستان جو انہی گلیوں میں ایک ماں کے قتل سے شروع ہو کر پاکستان کی سیاست میں انجام پائی۔ یہ کہانی صرف رحمان ڈکیت کی نہیں بلکہ ایک پولیس افسر چودھری اسلم کی بھی ہے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان کی رنجش کی بھی ہے، جس کا نقصان بھگتا کراچی کی عام عوام نے۔ لیاری کا سلسلہ پرانا ہے۔ 1970s میں رحمان کا باپ داد محمد عرف دادل پیپلز پارٹی سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کا خاندان منشیات، جوئے اور سٹے کا اڈا چلاتا تھا۔ یہ لیاری کے کلچر کا حصہ تھا۔ جب 80s میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، دادل کو جیل بھیج دیا گیا جہاں وہ بیمار ہو کر چل بسے۔ اس طرح رحمان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ وہ صرف 18 سے 19 سال کی عمر کا تھا جب وہ جرم کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ رحمان کی پہلی واردات اسے ڈکیت نہیں بلکہ ایک وحشی ثابت کرتی ہے۔ سال تھا 1994۔ اس نے غیرت کے نام پر اپنی سگی ماں ختیجہ بی بی کو گھر کے اندر ہی سر میں، اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا کیونکہ اس کے چچا تاجو بابو ڈکیت کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے۔ رحمان نے موقع دیکھتے ہی اسی بابو ڈکیت کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ لیاری کے لوگوں نے اسے رحمان ڈکیت کا نام دیا جبکہ اس کا اصل اسم گرامی تھا عبد الرحمان بلوچ۔ رحمان کی طاقت بڑھی تو اس نے حاجی لالو سے رشتہ جوڑا۔ لالو کا بیٹا عرفات اور رحمان آپس میں ہمزلف بنے، مگر یہ رشتہ زیادہ دن نہیں چلا۔ سیاست بدلی اور بے نظیر کے ہوم منسٹر نصیر اللہ بابر نے کریک ڈاؤن شروع کیا۔ حاجی لالو نے رحمان کو دھوکہ دیا، اسے اور عرفات کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پلان تھا انکاؤنٹر کا، لیکن گورنر ہاؤس کی سفارش پر رحمان کی جان بچی اور وہ جیل چلا گیا۔ جیل میں رحمان نے لالو سے اپنی 1 کروڑ کی دی ہوئی رقم واپس مانگی کیونکہ وہ ضمانت چاہتا تھا، لیکن لالو نے صاف انکار کر دیا۔ یہ وہ روپیہ تھا جس نے لیاری کی سب سے بڑی دشمنی کی بنیاد رکھی۔ رحمان پولیس کو رشوت دے کر جیل سے سٹی کورٹ تک آتا رہا اور پھر ایک رات وہ جیل سٹاف کو پیسے دے کر سیدھا بلوچستان نکل گیا، اور جب وہ واپس آیا تو سامنے کھڑا تھا ارشد پپو جو حاجی لالو کا بیٹا تھا۔ رحمان نے سیدھا ارشد پپو کے گھر میں ہاتھ ڈالا۔ اس کا پہلا شکار بنا ارشد کا ہمزلف عنایت۔ پھر رحمان نے سندھ بلوچستان کے لیاری پورٹ کے اڈے پر لالو کے آدمی کو ہٹا کر ماما فیضو کو بٹھا دیا۔ یہیں سے بدلے کی آگ بھڑک اٹھی۔ ارشد پپو نے ماما فیضو کو اغوا کر لیا اور پھر وحشیانہ تشدد کیا گیا اور پھر قتل کر کے لاش مچھر کالونی کے ریلوے ٹریک پر پھینک دی گئی۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے لیاری کی تاریخ بدل دی۔ ماما فیضو عزیر بلوچ کا باپ تھا، عزیر جو ایک فٹ بال کھیلنے والا نوجوان تھا، مگر اس قتل نے اسے رحمان ڈکیت کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیاری کو اس کا نیا اور زیادہ خونی سردار مل چکا تھا۔ دور بدلا، پاکستان پر اب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی۔ سندھ میں ایم کیو ایم پاور میں تھی۔ رؤف صدیقی اس ٹائم ہوم منسٹر تھے۔ لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا۔ یہاں پر بھتہ کھوری اور اغوا برائے تاوان بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اب ایم کیو ایم کو لیاری میں امن چاہیے تھا، یا شاید صرف کنٹرول۔ اسی سیاسی پلس کرمنل مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نیا کردار سامنے لایا گیا جس کا نام تھا چودھری اسلم۔ چودھری اسلم پر اس سے پہلے آپ ٹروتھ کارٹل کی ڈاکیومنٹری دیکھ چکے ہوں گے، لیکن اگر آپ نے ڈاکیومنٹری ابھی تک نہیں دیکھی تو یہاں آنے والے بٹن پر کلک کیجیے تاکہ آپ اس ڈاکیومنٹری تک پہنچ جائیں۔
خیر فی الحال ہم چلتے ہیں لیاری واپس۔ چودھری اسلم کو اس مسئلے کے حل کے لیے لایا گیا، اسے لیاری کی ٹاسک فورس کا سربراہ بنایا گیا۔ اس کے ساتھ عرفان بہادر اور قمر شاہد حامد جیسے افسران موجود تھے جن کے اپنوں کو MQM کے ہاتھوں قتل کیا گیا تھا۔ اسلم چودھری نے رحمان کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ چودھری اسلم کو خبر ملتی ہے کہ رحمان بلوچستان کے بارڈر پر ہب میں موجود ہے، اپنے اس گھر میں جسے وہ اپنی طرف سے وائٹ ہاؤس کہتا تھا۔ پولیس اور ایجنسیز نے وائٹ ہاؤس پر ریڈ کی مگر یہ آپریشن تباہی بن گیا۔ رحمان نے سامنے سے مقابلہ کیا اور 4 پولیس اہلکار SHO ارشد بٹ سمیت مارے گئے۔ چودھری اسلم کے ٹیم ممبر زخمی ہوئے اور رحمان فرار ہو گیا۔ چودھری اسلم زخمی شیر بن چکا تھا اور اس کا غصہ بے حساب تھا۔ یہ انہوں نے شیر کے منہ میں ہاتھ دیا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ 24 گھنٹے کے اندر ان کی میں نسلوں کو ختم کر دوں گا، میرا ماضی گواہ ہے، میرے بیشتر اٹیک ہوئے ہیں، سب آپ کو معلوم ہے۔ میں کبھی نہ گھبرانے والا نہ ڈرنے والا، میں ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ صرف 4 دن کے اندر اس نے اپنا بدلہ لیا۔ رحمان کے سوتیلے بھائی رحیم کو پکڑا گیا، پولیس نے اسے جیل بھیجنے کا جھوٹا وعدہ کیا اور پھر اگلی صبح رحیم کو ایک جھوٹے پولیس مقابلے میں مار دیا گیا۔ 1 سال تک رحمان اسلم سے چھپتا رہا اور آخر کار اسے کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ گرفتاری کبھی ریکارڈ پر نہیں آئی اور پھر 2009 میں رحمان ڈکیت کو کراچی کے قریب ایک اور فیک انکاؤنٹر میں ختم کر دیا گیا، لیکن مرا تو صرف لیاری کا بادشاہ، اس کا سیاسی دستور اب بھی زندہ تھا۔ عزیر بلوچ نے PAC یعنی پیک کا کنٹرول سنبھال لیا اور پیپلز پارٹی کی حکومت واپس آ گئی اور ہوم منسٹر ذوالفقار مرزا نے عزیر کو کھلم کھلا سپورٹ کیا۔ اب لیاری کی حکومت عزیر بلوچ کی تھی۔ سب سے بڑا بدلہ ابھی باقی تھا۔ مارچ 2013 میں ارشد پپو کو پولیس نے اس کے ساتھیوں سمیت اٹھایا اور عزیر بلوچ کے حوالے کر دیا۔ ماما فیضو کے قتل کا بدلہ اتنا زیادہ وحشی تھا کہ اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ ارشد پپو کو خوب تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر لیاری کے لوگوں کے سامنے اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا۔ وہ سر جس کو ماما فیضو کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا، عزیر کے لوگوں نے اسی سر کے ساتھ فٹ بال کھیلا۔ ارشد پپو کی لاش کو جلا دیا گیا تاکہ کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یہ لیاری گینگ وار کا سب سے سیاہ اور سب سے خونی انجام تھا۔ گینگ وار تو ختم ہو گئی لیکن گینگ وار کا اصل شکاری یعنی اسلم چودھری بھی مارا گیا۔ 2014 میں اسلم چودھری کو سوسائیڈ اٹیک میں مار دیا گیا اور تحریک طالبان پاکستان نے یہ ذمہ داری لی، لیکن سب جانتے تھے کہ وہ اتنے راز رکھتا تھا کہ وہ سسٹم کے لیے بھی بوجھ بن چکا تھا۔ اور عزیر بلوچ وہ آج جیل میں ہے، لیکن اس نے GID میں قبول کیا کہ اس کے تعلقات پولیٹیشنز، سیکرٹ ایجنسیز اور ایران کے ساتھ بھی تھے۔ کیا لیاری کی زمین پر بہتا ہوا یہ خون چند گینگسٹرز کی دشمنی تھی یا پاکستان کی سیاست اور حکومت کا ایک گھنونا کھیل تھا جس میں لیاری صرف ایک اکھاڑا بن کر رہ گیا؟ رحمان ڈکیت مر گیا، ارشد پپو کٹ گیا اور اسلم چودھری بھی چلا گیا، لیکن اصل سوال یہ ہے، لیاری کا اصل مجرم کون تھا؟ گینگسٹر یا وہ سیاسی دستور جو ہر بادشاہ کو موت تک پالتا ہے؟ بس اسی سوال کے ساتھ مجھے دے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو، کسی اور ڈاکیومنٹری میں۔ تب تک آپ ہماری یہ ساری ویڈیوز جو آپ کے سجیشن میں آ رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔